اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: التمسوها في العشر الأواخر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا وسيد ساداتنا وسيد عاداتنا وحبيبنا وحبيب ربنا وصمدنا وأجملنا وأكملنا وأحسننا وأرفقنا وأعلانا وأولانا وأزكانا وأتقانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأهله وذرياته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللہ رب العزت نے جیسے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کا سردار بنایا، آپ کو خاتم النبیین بنایا، ایسے ہی ہماری امت کو خیر الامم بنایا کہ ہماری امت ساری امتوں سے بڑھ کے اللہ کے نزدیک بہتر ہے، خیر والی ہے، بھلائی والی ہے. اور ہمارے بارے میں قرآن کریم نے ایک بڑا خوبصورت لفظ کہا ہے: هو اجتباکم. فرمایا تم کوئی عام نہیں ہو، تم پہلی امتوں جیسے نہیں ہو، بلکہ اللہ رب العزت نے تمہیں چن لیا ہے، اس نے تمہارا انتخاب کیا ہے. اللہ چاہتا تو ہمیں کسی کافر کے گھر پیدا کر دیتا، کافر پیدا کر دیتا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. اور اللہ چاہتا اگر فرما بردار مسلمان بھی پیدا کرتا تو کسی اور نبی کی امت میں پیدا کر دیتا. لیکن یہ ہم میں سے ہر ایک کو خطاب ہے: هو اجتباکم. اللہ نے تمہارا انتخاب کیا ہے، تم اللہ کے چنے ہوئے ہو. اللہ نے تمہاری سلیکشن کی ہے، کس لیے؟ تاکہ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بنو. اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے، یہ وہ اعزاز ہے جس کے لیے انبیاء کرام بھی تمنا کرتے رہے. اور یہ وہ اعزاز ہے کہ جس امت کو لینے کے لیے موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بار بار درخواست کرتے رہے کہ اللہ یہ امت مجھے مل جائے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ امت میرے محبوب میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت ہے، جنہیں یہ صفات، یہ خوبیاں، یہ کمالات، یہ اوصاف اور یہ خصائص اور خصوصیات عطا کی ہیں. اور جو خصوصیات عطا کی ہیں ان میں سے ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ عمر کم دی ہے پہلی امتوں کے مقابلے میں، لیکن کچھ اوقات، کچھ گھڑیاں، کچھ ساعات ایسی رکھ دی ہیں کہ ان میں انسان اگر توجہ کرے، عمل کرے تو انسان کا عمل ان لوگوں کے عمل سے کئی گنا بڑھ جاتا ہے جو پہلی امتوں میں طویل عمر لے کر پیدا ہوئی. چنانچہ ان میں سے ایک گھڑی، ایک مبارک رات لیلۃ القدر کی رات ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کی. اور لیلۃ القدر یہ میرے اور آپ کے نبی کی فکر تھی، یہ میرے اور آپ کے نبی کا غم تھا، یہ صحابہ کی فکر تھی. اور وہ فکر کیا تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ بات پیش کی گئی کہ آپ کی امت کی اوسط عمر 60 سال ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو دیکھ کر فکر کا اظہار کیا کہ میری امت پھر جو پہلی امتیں ہیں عمل میں ان کے برابر کیسے آئے گی، ان سے آگے کیسے نکلے گی.
اس لیے کہ ان کی عمر تو بڑی طویل ہوتی تھی، بڑی لمبی ہوتی تھی، تو آپ اس بات کو لے کر فکر مند ہوئے۔ اور ایک دوسری روایت سے پتہ چلتا ہے، آپ نے ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے سامنے پہلی امتوں میں سے ایک عبادت گزار جن کا نام شمعون تھا ان کا تذکرہ کیا کہ 1000 مہینے تک ان کا عمل کیا تھا، دن کو روزہ رکھتے تھے، رات کو تہجد پڑھتے تھے اور اس کے ساتھ مسلسل جہاد کرتے تھے۔ صحابہ نے جب سنا تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ایسی ہی بات ہے تو ہماری تو عمر بھی تھوڑی، پھر اس عمر میں سے کچھ حصہ بچپن میں گزر گیا، کچھ کاروباری مصروفیات میں گزر گیا، کچھ کھانے پینے سونے میں گزر گیا، تو پیچھے بچا ہی کیا ہے؟ تو ہم عمل میں ان سے آگے کیسے بڑھیں گے، عمل میں ان سے آگے کیسے نکلیں گے؟ صحابہ کو بھی یہ فکر پیدا ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے متفکر تھے، پریشان تھے، تو اللہ رب العزت نے جبریل امین کے ذریعے سے آپ کو خوشخبری دی، اور وہ خوشخبری کیا تھی؟ وہ سورہ قدر کی صورت میں تھی۔ اور ایک تیسری روایت ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی امتوں کے 4 لوگوں کا تذکرہ کیا، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام۔ ان 4 کا تذکرہ کیا کہ انہوں نے 80 سال تک اللہ کی عبادت کی اور پلک جھپکنے کے برابر ایک لمحہ بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ایسی ہی بات ہے تو پھر ہماری تو عمر ہی تھوڑی سی ہے، ہم عمل میں ان سے آگے کیسے بڑھیں گے؟ تو اللہ نے ہمیں ایک رات عطا کر دی، اور وہ رات کون سی ہے؟ وہ رات جس کا نام ہی قرآن کریم نے بتایا، اور صرف نام نہیں بتایا، اس سورت کا نام ہی اس رات کی نسبت سے رکھ دیا گیا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِّنْ كُلِّ أَمْرٍ سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اس سورہ مبارکہ میں یہ نہیں فرمایا گیا کہ یہ 1000 مہینوں کے برابر ہے، فرمایا خیر من الف شہر۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کے بارے میں پریشان نہ ہوں، اور صحابہ سے کہا گیا کہ تم بھی پریشان نہ ہو، اور پوری امت کو یہ بتایا گیا کہ یہ ایک رات 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی افضل اور بہتر ہے۔ اب آپ تصور کیجئے، آپ سوچئے کہ ایک آدمی جس کو زندگی میں ایک مرتبہ شب قدر مل گئی، اس کا نامہ اعمال، اس کے اعمال کی قبولیت اور اس کے اعمال کا وزن اللہ کے ہاں کتنا بڑھ جاتا۔ 83 سال 4 ماہ کی عبادت کا اجر و ثواب اللہ ایک رات کی عبادت پہ لکھ دیتے۔ کون کر سکتا ہے؟ کس کے اندر اتنی طاقت ہے؟ اور پھر جسے زندگی میں بار بار ملی، کئی بار ملی، اس کا عمل، اس کا مقام، اس کا اجر اللہ کے ہاں کتنا زیادہ ہو جاتا ہے، اس کا میں اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ میری اور آپ کی خوش نصیبی ہے، یہ میرے اور آپ کے لیے اعزاز ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر پر مجھے اور آپ کو عطا کیا گیا۔ اور اس کا نام کیا رکھ دیا؟ لیلۃ القدر، کہ یہ وہ رات ہے جو قدر کرنے والی رات ہے۔ اس رات کی قدر کرنا، ضائع نہ کرنا، اس رات کی عظمت اور اس کے شرف اور مقام کا خیال کرنا، اس کے ساتھ لاپرواہی کا، بے اعتنائی کا مظاہرہ نہ کرنا، یہ لیلۃ القدر ہے، قدر والی رات ہے۔ اور دوسرا مفہوم کیا ہے؟ لیلۃ القدر کا مطلب یہ ہے کہ یہ فیصلوں کی رات ہے، یہ تقدیر کے فیصلے لکھے جانے کی رات ہے۔
اللہ رب العزت اس رات میں جو فیصلے لکھتے ہیں تو وہ متعلقہ جو مدبرات فرشتے ہوتے ہیں جو تمام کائنات کے امور کی تدبیر کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کے سپرد کر دیتے ہیں۔ بارش کا، نباتات کا اور ان جیسے امور کا جتنا معاملہ ہوتا ہے، ان جیسے امور کی جتنی تدبیر ہوتی ہے، اس کی فائل اللہ رب العزت میکائیل علیہ السلام کو دے دیتے۔ موت اور مصائب سے متعلقہ جو فائل ہوتی ہے وہ اسرائیل علیہ السلام کو دے دی جاتی ہے۔ طوفان، آندیاں، زلزلے، سیلاب، ان سے متعلقہ جو فائل ہوتی ہے وہ جبریل امین کو دے دی جاتی ہے، اور انسانوں کے اعمال سے متعلق جو فائل ہوتی ہے وہ اسرافیل علیہ السلام کو دے دی جاتی ہے۔ تو یہ ہے لیلۃ القدر۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلوں کی رات ہے، اس رات میں غفلت میں نہ رہنا، لاپرواہ نہ رہنا، سستی میں نہ رہنا، ورنہ دنیا کی عدالت میں بھی ایسا ہوتا ہے، جس دن فیصلہ ہو اس دن کون کورٹ میں نہیں پہنچتا، کون ہے جو کچہری عدالت میں نہیں جاتا؟ وہ فکر مند ہوتا ہے کہ پتہ نہیں فیصلہ میرے حق میں ہوگا یا خلاف ہوگا۔ وہ اہتمام کرتا ہے، اس کو رات کو نیند نہیں آتی۔ اور خاص طور پر جب کوئی طلبگار ہو، جب کوئی ضرورت مند ہو، جسے اس بات کا احساس ہو، تو یہ رات کیسی ہے؟ لیلۃ القدر ہے، کہ اس کو اللہ رب العزت نے قدر والی رات بنایا۔ اسی مناسبت سے اس کا نام لیلۃ القدر رکھا گیا۔ اور سورہ مبارکہ کا انداز کیا اختیار کیا گیا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ قرآن کو ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ پھر فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تجھے کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ آج کے مسلمان کو خطاب ہے۔ صحابہ تو اس رات کی عظمت، اس کے مقام کو بڑی اچھی طرح سمجھتے تھے۔ یہ آج کے مسلمان کو خطاب ہے، تجھے کیا پتا لیلۃ القدر کیا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں تو یہ پتا ہے کہ 2 اور 2 4 ہو جاتے، ہمیں تو پتا ہے پیسے کی قدر کا، گاڑی گھڑی کی قدر کا، لوگوں کے سٹیٹس اور لوگوں کے کپڑوں اور لوگوں کی چیزوں کی قدر کا۔ ہم اعمال کی قدر نہیں کرتے۔ تو فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تجھے کیا پتا کہ وہ لیلۃ القدر ہے کیا؟ پھر فرمایا لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، کہ یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے، 1000 مہینوں کے عمل سے، 1000 مہینوں کی تہجد سے سب سے افضل اور بہتر ہے۔ تو بار بار لیلۃ القدر کا لفظ ہے۔ عربی گرامر کے اعتبار سے لیلۃ القدر کا لفظ ایک ہی دفعہ کافی تھا، لیکن یہ کس لیے ہے؟ میرے اور آپ کے کان کھڑے ہو جائیں، میں اور آپ بیدار ہو جائیں، میں اور آپ چاقو چوبند ہو جائیں، چوکنے ہو جائیں کہ ایک رات ایسی آنے والی ہے، اور یہ وہ رات ہے جس میں خسارہ ممکن ہی نہیں ہے، جس میں نقصان کا امکان ہی نہیں ہے، نقصان ہو ہی نہیں سکتا، فائدہ ہی فائدہ، اور فائدہ بھی 100% نہیں، 100% فائدہ نہیں۔ اس فائدے کا اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا جو اس رات کے ذریعے سے ایک مسلمان اور ایک مومن کو اللہ عطا کرتے ہیں۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ آپ کو یہ رات دے دی گئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی تلاش کے لیے صحابہ کے ساتھ کیا کیا؟ اعتکاف کی۔ اور اعتکاف کب سے کیا؟ پہلے روزے سے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، کس لیے؟ تاکہ لیلۃ القدر مل جائے۔ فرمایا جب پہلا عشرہ مکمل ہو گیا تو آپ اپنے اعتکاف سے باہر تشریف لائے، خیمے سے باہر تشریف لائے، اور کہا کہ جبریل امین نے مجھے یہ بتایا ہے کہ جس رات کو تلاش کر رہے ہیں وہ اس عشرے میں نہیں، وہ آگے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پھر دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا۔ جب دوسرا عشرہ مکمل ہوا آپ پھر خیمے سے باہر تشریف لائے،
اور آپ نے صحابہ سے کہا جن جن لوگوں نے میرے ساتھ اعتکاف کیا وہ سارے واپس چلے جائیں، یہ امت کا خیال تھا۔ اور فرمایا کہ جبریل امین نے مجھے یہ بتایا ہے کہ جس رات کو آپ تلاش کر رہے ہیں وہ آگے ہے، اگلے عشرے کے اندر ہے، تو آپ نے اس کے بعد پھر اگلے عشرے کا بھی اعتکاف کی، اور پھر زندگی بھر آخری عشرے کا آپ نے ہمیشہ اعتکاف کی، کبھی نہیں چھوڑا۔ کس لیے نہیں چھوڑا؟ لیلۃ القدر کی تلاش میں نہیں چھوڑا۔ کس لیے نہیں چھوڑا؟ اس رات کی عظمت، قدر اور اس کی ایک ایک گھڑی، ایک ایک ساتھ، ایک ایک لمحے کو قیمتی بنانے کے لیے، اس لیے نہیں چھوڑا۔ اور کس نے نہیں چھوڑا؟ جن کی راتیں پہلے ہی اللہ کی یاد سے آباد ہوتی تھی، جن کا دل ہر وقت جاگتا رہتا تھا۔ حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سوتے ہیں، اٹھتے ہیں، وضو کرنا پڑتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے، آپ تو سوتے ہیں، اٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اے عائشہ میری آنکھیں تو سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا۔ یہ دل ہر وقت اللہ کی وحی کے انتظار میں ہے، لیکن اس کے باوجود جب آخری عشر آتا تھا تو پھر لیلۃ القدر کی تلاش میں اعتکاف کر، کبھی نہیں چھوڑا۔ ایک مرتبہ اعتکاف کسی عذر کی وجہ سے رہ گیا تو آپ نے شوال کے پہلے 10 دن اعتکاف کیا، اس کی قضا کے طور پر۔ سنت کی تو کوئی قضا نہیں ہوتی، سنت کی تو کوئی قضا نہیں ہوتی، لیکن اعتکاف اتنی زبردست اور فضیلت والی عبادت ہے، اس کے اثرات انسان کے مزاج، انسان کی طبیعت، انسان کی سوچ، انسان کی خلوت پر ایسے زبردست ہوتے ہیں کہ آپ سے جب رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف رہ گیا تو آپ نے شوال کے پہلے 10 دن کا اعتکاف کیا، اور جو آپ کی زندگی کا آخری سال تھا اس آخری سال میں آپ نے 10 کی بجائے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ پہلے جبریل امین آتے تھے، ہر سال ایک مرتبہ پورے قرآن کا دور ہوتا تھا، دہرائی ہوتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کو سناتے تھے، جبریل امین آپ کو سناتے تھے۔ لیکن جس سال آپ کا انتقال ہوا، آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، اس سال 2 مرتبہ آپ نے جبریل امین کو سنایا اور 2 مرتبہ جبریل امین نے آپ کو سنایا، اور آپ نے اعتکاف بھی 20 دن کا کیا۔ یہ 20 دن کا اعتکاف کس لیے کیا؟ محدثین لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امت کو پیغام کہ جب عمر زیادہ ہو جائے، عمر بڑھ جائے، اوسط عمر سے زندگی تجاوز کر جائے، 60 سال سے عمر زیادہ ہو جائے، تو پھر تمہیں آخرت کی طرف زیادہ، دنیا کی طرف کم جھکاؤ رکھنا ہے۔ پھر تمہارا عمل وہ آخرت کی طرف زیادہ ہو اور دنیا کی طرف کم ہو۔ پھر تمہاری فکر آخرت، تمہاری فکر میں، تمہاری ترجیحات میں آخرت پہلے نمبر پر آ جائے اور دنیا دوسرے نمبر پر آ جائے، اس لیے کہ تم آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، بکنگ ہو گئی، کسی وقت بھی جا سکتے ہو۔ یہ سبق تھا امت کو، یہ پیغام تھا امت کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی تلاش کے لیے صحابہ کے ساتھ اعتکاف کیا، اور پھر آپ کو یہ بتا دیا گیا کہ یہ رات رمضان کے آخری عشرے کے اندر ہے۔ اب لیلۃ القدر کی رات کون سی رات ہے، یہ رات کون سی ہے، یہ متعین نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بتا دیا گیا تھا کہ فلاں رات ہے، وہ لیلۃ القدر ہے، لیکن آپ جب صحابہ کو بتانے کے لیے نکلے تو آپ یہ فرماتے ہیں کہ 2 آدمی آپس میں جھگڑ رہے تھے، ان کے جھگڑے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس رات کی جو تعیین تھی وہ اٹھا لی۔ آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ لڑائی جھگڑا اللہ کو کتنا ناپسند ہے، اختلاف، انتشار اللہ کی نگاہ میں کتنا ناپسندیدہ عمل ہے۔
کس اختلاف کی وجہ سے؟ اور ظاہر ہے لڑنے والے دو صحابہ ہی ہوں گے، اور صحابہ ایسے نہیں تھے کہ جو بات بات پہ لڑتے تھے، یہ ہر چھوٹے بڑے معاملے میں اختلاف کرتے تھے۔ کوئی اتفاق ہو گیا ہوگا جس کی وجہ سے ان دونوں کا آپس میں اختلاف ہوا، تو فرمایا اس رات کی تعیین اللہ نے اٹھا لی۔ اب متعین نہیں کہ یہ رات کب ہوتی ہے، اب اس کو میں متعین سمجھوں یا آپ متعین سمجھیں، یا کوئی اور اسے فکس کر دے، تو پھر یقیناً اس سے بڑی ناانصافی کوئی نہیں۔ اگر یہ بات طے ہوتی تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف نہ فرماتے، پھر تو اعتکاف کی جو بنیادی حکمت تھی، جو بنیادی مقصد تھا، وہ تو ویسے ہی پتہ چل گیا کہ فلاں رات لیلۃ القدر ہے، اس رات میں اللہ کی عبادت کی جائے۔ اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں لیلۃ القدر کبھی ایک رات کو نہیں رہی۔ آپ نے ایک موقع پہ صحابہ سے یہ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر کی تعیین اٹھا لی، لیکن مجھے خواب میں ایسا نظر آیا کہ جیسے صبح فجر کی میں نے جب نماز پڑھی ہے تو لیلۃ القدر کے بعد، اس رات کے بعد جب میں نے فجر کی نماز ادا کی تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں گارے اور پانی میں سجدہ کر رہا ہوں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ اب ہمیں اس چیز کا تجسس ہوا کہ یہ دیکھیں تو صحیح کہ وہ کون سی رات ہے جو لیلۃ القدر کی رات ہے۔ تو صحابہ فرماتے ہیں مسجد نبوی کی چھت کھجور کے تنوں سے بنی ہوئی تھی، کھجور کی ٹہنیاں پڑی ہوئی تھی، رات کو بارش آئی اور وہ پانی ٹپک ٹپک کے مسجد نبوی کے صحن پہ پڑا۔ صبح فجر کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے جب نماز پڑھائی، نماز کے بعد جب آپ ہماری طرف متوجہ ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ آپ کی جبین نور پر کیچڑ لگا ہوا۔ تو صحابہ فرماتے ہیں یہ 21ویں رات تھی۔ یہ ایک روایت ہے۔ ایک دوسری روایت ہے، ایک صحابی رسول عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا فرمان مبارک تو میں نے سنا ہے کہ لیلۃ القدر آخری عشرے میں، لیکن میں جنگل میں رہتا ہوں، گھر بھی وہیں ہے، اب ہر روز وہاں سے میں مسجد نبوی میں آ جاؤں میرے لیے ممکن نہیں۔ آپ مجھے بتائیے کہ اس سال وہ کون سی رات ہے جو لیلۃ القدر ہے، تاکہ میں اس رات آؤں اور آ کر خوب عبادت کروں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ القدر کا پہلے سے پتہ چل جاتا۔ آپ نے عبداللہ بن انیس سے کہا کہ تم ایسا کرو کہ 23ویں رات میری مسجد میں آ جا۔ عبداللہ بن انیس کہتے ہیں کہ 23ویں رات ہوئی، میں نے سارے کام کاج چھوڑے، مسجد نبوی میں آیا تو یہ 23ویں رات تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لیلۃ القدر تھی۔ ایک اور موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے خواب دیکھے، اور ایک نہیں کئی صحابہ نے خواب دیکھے، اور خواب کیا دیکھتے ہیں کہ لیلۃ القدر آخری 7 راتوں میں سے کسی ایک میں ہے۔ تو ایک صحابی نے، دوسرے نے، تیسرے نے، سب نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ہم نے یہ خواب دیکھا ہے۔ تو آپ نے فرمایا تم سب کے خواب ایک جیسے ہیں، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس سال لیلۃ القدر وہ آخری 7 راتوں میں سے کسی ایک میں ہے۔ پھر ایک اور موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا، اور یہ صحابہ کے لیے تھا۔ اعلان یہ کیا کہ جو آدمی لیلۃ القدر کا اجر و ثواب، اس کی فضیلت اور اس رات کی عبادت، اس کے مقام اور اس کے شرف کو پانا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ 27ویں رات کو عبادت کرے۔ صحابہ نے جب یہ سن لیا تو انہیں پتہ چل گیا کہ اس سال لیلۃ القدر وہ 27ویں رات کو۔ یہ تو وہ روایات ہوگی جن سے آپ نے یہ بتا دیا کہ لیلۃ القدر کون سی رات کو ہے، 21 کو بھی بتا دیا، 23 کو بھی بتا دیا، اور 27 کو بھی بتا دیا۔ عبداللہ بن انیس کہتے ہیں
کہ ہم بنو سلمہ کے لوگ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، میں سب سے چھوٹا تھا، صحابہ یہی بات کر رہے تھے کہ لیلۃ القدر ہوتی کب ہے اور اس سال کب ہوگی، یہ صحابہ آپس میں ڈسکس کر رہے تھے۔ تو میں سب سے چھوٹا تھا، میں نے کہا کہ میں جاتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہوں، سوال کرتا ہوں۔ کہتے ہیں 21ویں کی رات گزر چکی تھی، 22ویں رات آنے والی تھی، مغرب کی نماز میں نے پڑھی اور میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پہ کھڑا ہو گیا۔ آپ نماز مغرب سے فارغ ہوئے، تشریف لائے، تو مجھے کھڑا ہوا دیکھ کر آپ نے کہا کہ تم بھی آ جاؤ۔ میں گھر داخل ہو گیا، اندر چلا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا پیش کیا۔ فرماتے ہیں بھوک مجھے لگی تھی لیکن کھانا اتنا تھوڑا تھا کہ میں نے سوچا کہ آپ کھا لیں میں نہ کھاؤں۔ یہ میرے اور آپ کے نبی کا رمضان کا کھانا تھا، یہ رمضان کا دسترخوان تھا، اس لیے کہ جب تھوڑا کھائیں گے تو کھڑے ہو سکیں گے نا۔ رمضان کوئی فیسٹیول تو نہیں ہے، ہم نے اس کا نام کر دیا رمضان فیسٹیول۔ تو فرماتے کھانا تھوڑا تھا اور آپ دیکھ رہے تھے کہ کھانا تھوڑا ہے، یہ بچہ اتنا سمجھدار ہے کہ یہ اس وجہ سے نہیں کھا رہا کہ میں بھی کھاؤں گا تو جو ایک آدمی کے لیے تھوڑا ہے وہ دو کو کیسے کافی ہوگا۔ فرماتے ہیں جب آپ کھانے سے فارغ ہوئے تو آپ نے مجھے کہا کہ میرے نالین مبارکین پاس کرو، میں نے جوتے پاس کر دیے، پھر کہا کہ کوئی کام آئے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ کام ہی آیا ہوں۔ پوچھا کام کیا ہے؟ میں نے کہا یہ پوچھنے آیا ہوں کہ لیلۃ القدر کب ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آج کون سی رات ہے؟ انہوں نے کہا کہ 22ویں۔ آپ نے کہا آج کی رات لیلۃ القدر 22ویں۔ فرمایا پھر آپ پلٹے اور آپ نے پلٹ کر یہ کہا آج کی رات یعنی 22ویں رات لیلۃ القدر ہے یا 23ویں رات لیلۃ القدر ہے، ان میں سے کوئی ایک ہے۔ یہ کس لیے کہہ دیا؟ تاکہ ان دونوں راتوں میں عبادت کی جائے، ایک کے ساتھ ایک فری، ایک کے ساتھ ایک کا پیکج ملا دیا، تاکہ یہ نہ ہو کہ ایک رات عبادت کریں اور باقی جو راتیں ہیں وہ غفلت سے گزر جائیں۔ چونکہ بچے تھے اس لیے آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ اور پھر بہت سی احادیث ہیں جن میں آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرو آخری عشرے میں، پھر فرمایا آخری عشرے کی طاق راتوں میں 21، 23، 25، 27، 29۔ اس سے ہٹ کر دوسری احادیث ہیں۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرو جب 9 راتیں باقی رہ جائیں، جب 7 راتیں باقی رہ جائیں، جب 5 راتیں باقی رہ جائیں، جب 3 راتیں باقی رہ جائیں۔ اب چاند اگر 30 کا ہے تو پھر جب 9 راتیں باقی رہ جائیں گی تو وہ 22ویں رات بنتی، اور اگر چاند 29 کا ہے تو پھر 9 راتیں تب باقی رہتی ہیں جب 21ویں رات ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا کہ لیلۃ القدر اگر طاق راتوں میں آتی ہے تو جفت راتوں میں بھی آتی ہے۔ اور ایک اور حدیث طیبہ جو بڑی توجہ کے ساتھ سننے کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح اور کئی احادیث میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی، جہاں یہ فرمایا کہ لیلۃ القدر طاق راتوں میں آتی ہے، جہاں یہ فرمایا کہ لیلۃ القدر جفت راتوں میں بھی آ سکتی ہے، وہاں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ لیلۃ القدر رمضان کی آخری رات، آخری رات۔ اب یہ آخری رات کون سی رات ہے؟ یہ 30 کی رات۔ اگر روزے 30 ہیں تو 30ویں رات یہ آخری رات ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بھی لیلۃ القدر ہو سکتی ہے۔ اب ان ساری احادیث کو سامنے رکھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا خلاصہ اور نچوڑ کیا ہوا کہ لیلۃ القدر فکس نہیں۔ کوئی اپنے لیے فکس سمجھے اپنی ذات کی حد تک تو ایک الگ بات ہے، لیکن کوئی لوگوں کے لیے فکس کر دے، دین اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے اس کو فکس کر لیا اپنی طرف سے، ہم نے بنا لی 27ویں رات،
اس لیے کہ ہم ہر معاملے کے اندر شارٹ کٹ ڈھونڈتے، شارٹ کٹ. اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین نہیں کی تو ہم کیسے متعین کر سکتے؟ اور پھر دوسری چیز یہ کہ ہمارے ہاں تو اسی بات کی ذہن سازی بھی ہوتی ہے اور اسی بات کا ہم یہی بات سوچ کے ہم رمضان کا آغاز کرتے ہیں کہ روزے 29 ہی ہوں گے. 30واں روزہ بڑے بوجھل دل کے ساتھ رکھتے ہیں کہ جیسے گویا کہ وہ روزہ ہی نہیں، وہ رات ہم ایسی ہی تراویح پڑھتے ہیں جیسے یہ رات کے تراویح کی رات ہی نہیں ہے، بس ایک بوجھ ہے جو ہمارے گلے پڑ گیا ہے، اب کسی طریقے سے اس کو کر گزریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث میں فرمایا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رمضان کی آخری رات اگر 30 روزے ہیں وہ لیلۃ القدر، وہ قدر کرنے والی رات ہو، وہ عظمت اور شرف والی رات ہو. تو ہمارے رویے اس آخری عشرے کے حوالے سے اور اس آخری عشرے کو سامنے رکھ کے ان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، انہیں درست کرنے کی ضرورت ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ کیا تھی؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی اذا دخل العشر الاواخر شد میزرہ وایقظ اہلہ واحیا لیلہ. جب آخری عشرہ آ جاتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیا کرتے تھے. آپ تو ساری زندگی ہر رات کو اللہ کی عبادت کی رات بنا کے گزارا کرتے تھے، لیکن فرماتی ہیں کہ آخری عشرے میں آپ کی توجہ، آپ کا عمل، آپ کی یکسوئی وہ اور زیادہ بڑھ جاتی تھی. تو سب سے پہلا کام کیا کرتے تھے؟ اعتکاف کرتے تھے. مسلمانوں نے جن سنتوں کو نظر انداز کر دیا ہے ان میں سے کہ اعتکاف. زندگی میں ایک مرتبہ تو کم از کم اعتکاف ہر آدمی کو کرنا چاہیے تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پوری ہو. اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ اعتکاف کرنے والے کو اللہ رب العزت 2 مقبول حج اور 2 مقبول عمروں کا ثواب عطا کرتے ہیں. اور اعتکاف کرنے والا فرمایا ایسے ہے جیسے احرام باندھ کے اللہ کے در پہ آ کے گر گیا کہ میں نے نہیں جانا جب تک میرے مسائل حل نہیں ہوں گے، میں نے نہیں جانا جب تک میری تقدیر نہیں بدلی جائے گی، میرا مستقبل، میرا فیوچر نہیں سنور جائے گا، میں نہیں جاؤں گا. آج ہم کہتے ہیں ہمارے مسائل، ہماری مشکلات، ہماری پریشانیاں، لیکن ان مسائل، مشکلات اور پریشانیوں کے لیے اللہ سے ہم نے فیصلہ کب کروایا ہے؟ اور جبکہ فیصلے کی رات ہے، فیصلے کی گھڑی ہے، جس کو لیلۃ القدر کہا گیا ہے. اور ہماری طرف سے ایک اور کوتاہی کیا ہوئی کہ آخری عشرے کی قدر و قیمت باقی 2 عشروں کے مقابلے میں زیادہ ہونی چاہیے تھی، لیکن ایک طرف ہم نے لاپرواہی یہ کی کہ آخری عشرے کے اندر کسی نے 21 کو قرآن ختم کر دیا، جن عشروں میں قرآن زیادہ پڑھنا چاہیے. عبادت کی راتیں ہیں، اعتکاف نہیں تو قرآن تو زیادہ پڑھا جائے. کسی نے 23 کو ختم کر دیا اور اس کے بعد کیا سمجھ لیا؟ قرآن ختم، تراویح ختم. دوسرے لفظوں میں قرآن ختم تو عبادت بھی ختم، اب بس ہم فارغ ہو گئے. تو یہ رویہ بھی قابل اصلاح ہے، اس کی طرف بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اور تیسری چیز جو اس آخری عشرے کے حوالے سے ہمارے معاشروں میں رواج پکڑتی چلی جا رہی ہے وہ یہ کہ بلا وجہ، بغیر ضرورت کے ادھر گھوم لیا، ادھر گھوم لیا، ادھر منہ مار لیا، ادھر منہ مار لی، بازاروں میں گزارتی. عید بھی ہمارا تہوار ہے، ضرورت کے لیے ضرور جائیں، لیکن ایسے ہی جائیں جیسے جب آپ کے کاروبار کا سیزن ہو تو پھر آپ کسی فوتگی میں بھی کیسے جاتے ہیں کہ مجبوری ہے جانا پڑے گا، نہ جائیں تو ناراض ہو جائے، ایسے ہی جاتے ہیں.
سیزن میں شادی آ جائے تو پھر یہ نہیں ہے کہ شادی ہے بڑی خوشی ہے جانا چاہیے اور سب کچھ چھوڑ کے انسان سوچتا ہے کہ چلو 3 دن کا کارڈ ہے 1 دن چلا جاتا ہے، اور 1 دن بھی کیسے چلا جاتا ہوں، تھوڑا لیٹ نکلتا ہوں، تھوڑا جلدی آ جاؤں گا۔ تو ہمارا آخری عشرے میں اگر نکلنا ہے تو یہی رویہ ہو، تھوڑے ٹائم کے لیے نکلے تاکہ یہ عشرہ قیمتی بن جائے۔ تو میرے اور آپ کے نبی کیا کرتے تھے؟ کمر کس لیتے تھے۔ کمر کس لینے کا کیا مطلب ہے؟ تیار ہے، دن بھی رات بھی۔ اور کیا کرتے تھے؟ وَأَحْيَا لَيْلَهُ، رات کو زندہ کرتے تھے۔ بڑی خوبصورت تعبیر ہے، یہی فرمایا رات کو عبادت کرتے تھے۔ ہم ہر معاملے میں نا اللہ کو چونا لگاتے ہیں، ہر معاملے میں 2 نفل پڑھ لیے 4 نفل پڑھ لیے تو جی لیلۃ القدر ہو گئی ہے، نکل جاؤ مسجد سے۔ آپ کیا کرتے تھے؟ احیا لیلہ، رات کو زندہ کر دیتے تھے۔ رات کو زندہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ایک پل، ایک لمحہ، ایک گھڑی بھی اللہ کی عبادت کے بغیر نہیں گزرتی تھی۔ قیام میں ہیں، کبھی رکوع میں ہیں، کبھی سجدے میں ہیں، کبھی ذکر میں ہیں، کبھی تسبیح میں، جاگ رہے، مسلسل جاگ رہے، مسلسل۔ اور کیا کرتے تھے؟ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور بھی عبادت کی راتیں آتی، اور بھی فضیلت کی راتیں آتی ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف یہ ملتا ہے کہ آخری عشرہ آپ صرف اکیلے نہیں جاگتے تھے، گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، سب کو جگاتے تھے کہ سارے عبادت میں لگو، تلاوت میں لگو، ذکر و اذکار میں لگو، اللہ کی یاد میں لگو، قیام میں رہو، رکوع میں رہو، سجدے میں رہو۔ تو یہ آخری عشرہ کس لیے ہے؟ راتوں کو زندہ کرنے کے لیے۔ کس لیے ہے؟ اپنی کمر اللہ کی عبادت کے لیے کس لینے کے لیے۔ کس لیے ہے؟ خود بھی بیدار ہوں، اپنی اولاد کو بھی بیدار کریں۔ اور عجیب سی بدنظمی، رمضان بھی ہے، بچے اسکول بھی جا رہے ہیں، اور روٹین ایسی ہے جو تراویح کا ٹائم ہے وہی ٹیوشن کا ٹائم ہے، یا جو تراویح کا ٹائم ہے وہی کارٹون کا ٹائم ہے۔ اور ہم کیا سمجھے بیٹھے ہیں کہ تعلیم کے بغیر تو اس معاشرے میں کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ تعلیم سے کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ نوکری کریں گے۔ ہمارا فیوچر کس کے ہاتھ میں؟ ہمارے رب کے ہاتھ میں، ہمارا یقین ہے۔ 2-4 چھٹیاں ہیں، 2-4 مزید کروائیں، اولاد کو یہ بتائیں، بیٹے کو بیٹی کو اپنے عمل سے یہ بتائیں کہ ہمارے لیے سکول سے زیادہ رمضان کا آخری عشرہ اہم ہے، اور خاص طور پر جو 10 سال سے اوپر ہے، 10 سال سے اوپر ہے۔ ایک آدمی نے رمضان کے مہینے میں شراب پی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کوڑے لگائے، اور کوڑے لگا کے بولا کیا بات کی؟ نے کہا منحوس آدمی، ہمارے تو بچے بھی روزے رکھ کے پھر رہے ہیں اور تم رمضان کے مہینے میں شراب پی رہے ہو۔ تو یہ عشرہ جو انتہائی قیمتی عشرہ ہے، اس کی ایک ایک رات، ایک ایک پل، ایک ایک ساتھ خود بھی بیدار ہوں، اولاد کو بھی بیدار کریں۔ یہ ٹی وی کی نحوست سے، موبائل کی نحوست سے، ان سے بڑی نحوست آج تک تاریخ میں کوئی نہیں تھی۔ ان سے جان چھوڑائیں اس آخری عشرے کے لیے، خود بھی بیدار ہوں، اولاد کو بھی بیدار کریں، اور قرآن کی تلاوت میں لگیں۔ ہر عمل خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اور ہماری سب سے بڑی ضرورت، جو دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی ضرورت ہے، وہ اللہ سے معافی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ کئی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصویر دکھائی گئی کہ یہ دنیا اور آخرت میں آپ کی بیوی ہوں گی۔
انہوں نے پوچھا، سوال کرنے والا کون ہے؟ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر مجھے مل جائے تو میں کیا دعا کروں، کیا مانگوں، کیا سوال کروں؟ یہ نہیں فرمایا کہ بے اولاد ہو اللہ سے اولاد مانگ لیں، یہ نہیں فرمایا کہ دنیا کا گھر نہیں، چھوٹا سا گھر ہے اللہ سے گھر مانگ لینا، کوئی دنیا کی ضرورت نہیں، کوئی دنیا کی چیز نہیں اور کوئی آخرت کی بھی نہیں۔ فرمایا اللہ سے کہنا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے بس معافی چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس جان دے، بس چھڑ دے۔ یہ لیلۃ القدر کی دعا ہے کہ اللہ سے اس رات یہ مانگنا ہے کہ اللہ بس معاف کر دے، کامی کوئی نہیں ہو سکتا، غلطی، کوتاہی، کمی انسان کے ساتھ ساتھ ہے، سب چیزیں انسان کے ساتھ ساتھ ہے، لیکن کیا بتایا کہ یہ رات مل جائے تو بس اللہ سے یہ مانگنا، اور یہی ہماری دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی ضرورت ہے، سب سے بڑی ضرورت، سب سے بڑی ضرورت یہ معافی ہے، اور جس کو رمضان میں بھی نہ ملی، جب اللہ دینے کے لیے تیار ہے تو اسے پھر کب ملے گی؟ جسے آخری عشرے میں بھی نہ ملی، جب اللہ دینے کے لیے تیار ہے تو پھر کب ملے گی؟ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس سے بڑا بدقسمت آدمی کوئی نہیں، اس سے بڑا محروم آدمی کوئی نہیں جو اس رمضان کے مہینے میں بھی اللہ سے مغفرت نہ کرا سکا، اللہ سے معافی نہ لے سکا۔ تو یہ ہم میں سے ہر ایک کے لیے سوال ہے، کیا مغفرت ہو گئی ہے میری؟ کیا میری بخشش ہو گئی؟ کیا ہم اللہ کی رحمت کے حقدار ہو گئے ہیں؟ یہی 3 عشرے تھے، رحمت کا عشرہ اللہ کی رحمت لینے کے لیے، مغفرت کا عشرہ اللہ کی بخشش لینے کے لیے، اور جہنم سے نجات کا عشرہ جہنم سے آزادی کے لیے۔ تو کیا یہ مل گیا ہے؟ جن کو ملے ہوئے تھے ان سے کہا جا رہا ہے تم اللہ سے معافیاں مانگو بس۔ تو ہم کیا ہیں؟ ہمارا عمل کیا ہے؟ ہماری نیکی کیا ہے؟ ہمارا روزہ، ہماری نماز، ہماری زکوٰۃ، ہمارا خرچ کرنا کیا حیثیت رکھتا ہے؟ تو جو ہماری زندگی، ہمارا تو سر سجدے سے نہ اٹھے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اس چیز کی فکر میں نہیں، اس فکر کو اپنی فکر بنائیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح فہم نصیب۔